قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج وضو کا بیان ہوگا۔ وضو کی فضیلت، وضو کا مسنون طریقہ اور وضو کے ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے وضو کی فضیلت پہ احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، یہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو وضو کرنے والے، جو وضو کیا کرتے تھے، نمازی تھے، اور وضو کرنے کی برکت سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ یعنی ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، سفید اور روشن ہوں گے، اور یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی ہیں۔ تو یہ وضو کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شان عطا کرتا ہے وضو کرنے والوں کو اور نمازیوں کو۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے اعضائے وضو کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو جن گناہوں کا تعلق ہاتھوں کے ساتھ ہے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے وہ گناہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ وضو کے اعضاء دھوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا جو گناہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی پوشیدہ ہیں وہ گناہ بھی وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ شان ہے وضو کی۔ اب وضو کے مسنون طریقے کو بیان کیا جائے گا، لیکن اس سے قبل وضو کے فرائض کے بارے میں سن لیجئے۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ تو یاد رہے، وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اب وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو مسنون طریقہ سماعت فرمائیے۔ جب وضو کریں تو اس سے پہلے طہارت ہونا ضروری ہے، یعنی استنجے کی اگر حاجت ہے تو وہ کر لیا جائے۔ پھر جب وضو شروع کریں تو وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کیا جائے، اور کسی ایسی جگہ پہ وہ بیٹھ کر وضو کیا جائے جہاں سے چھینٹے اڑ کر لباس پہ نہ پڑیں، یعنی احتیاط کرنی چاہیے کہ وضو کے پانی کے جو چھینٹے ہیں ان سے بچا جائے۔ اب جب وضو شروع کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک اچھی طرح سے دھویا جائے، اور انگلیوں کے جو جوڑ ہیں ان جوڑوں میں خلال کیا جائے، یعنی دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ان کو اچھی طرح سے دھویا جائے تاکہ انگلیوں کے جو جوڑ ہیں یہ بھی تر ہو جائیں۔ اگر ہاتھوں میں کسی نے کوئی انگوٹھی، کوئی چھلا پہن رکھا ہے تو وہ بھی اس کو حرکت دینا ضروری ہے، اس کو حرکت دے کر اس کے نیچے پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو وضو درست نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی انگوٹھی، چھلا، کوئی اس طرح کی چیز انگلی پہ پہن رکھی ہے تو اس کو حرکت دے کر اس کے نیچے پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اور اتنی ٹائٹ اور اتنی تنگ انگوٹھی وغیرہ پہننا جس کو حرکت نہ دی جا سکے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا اور وضو نہیں ہوگا۔ جب ہاتھ دھو لیے تو اس کے بعد مسواک کیا جائے۔ مسواک کرنا سنت ہے، اور مسواک کر کے جو وضو کیا جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، اور پھر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا بھی کئی گنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مسواک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ اگر مسواک دستیاب نہیں ہے تو پھر اپنی یہ شہادت کی جو انگلی ہے
یہ انگلی ہی اپنے منہ میں پھیر لی جائے تاکہ مسواک کا جو اجر ہے وہ مل سکے۔ اور ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد مسواک کرنا ہے، مسواک کر لیا، اگر نہیں ہے تو پھر اپنی شہادت کی انگلی منہ میں پھیر لی، اور پھر اس کے بعد 3 بار کلی کرنی ہے۔ 3 بار کلی کرنی ہے، اور کلی دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر منہ میں ڈالیں اور کلی کریں۔ اگر روزہ نہیں ہے، روزے کی حالت نہیں ہے تو پھر غرارہ کر لیں تاکہ پانی حلق تک پہنچ جائے، لیکن اگر روزہ ہے تو پھر غرارہ نہ کیا جائے بلکہ پھر منہ میں پانی پھیر کر باہر پھینک دیا جائے، چونکہ حلق سے پانی اگر نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں کلی میں مبالغہ نہ کریں، غرارہ نہ کریں، بلکہ کلی کر کے منہ سے پانی کو نکال دیں۔ 3 بار کلی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے پانی لیں، ناک میں ڈالیں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اندر سے ناک کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد اپنا چہرہ دھوئیں اور پانی لے کر اپنے چہرے پہ ڈالیں، لیکن زور سے چھینٹا نہ ماریں، چونکہ وہ پانی اڑ کر لباس پہ پڑے گا۔ آہستہ سے پانی چہرے پہ ڈالا جائے۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، چہرے کی حد کیا ہے؟ جہاں پیشانی کے بال اگتے ہیں، یعنی جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں، ان بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ طول میں چہرے کی حد ہے، اور عرض میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ عرض میں چہرے کی حد ہے، یعنی اتنا چہرہ دھونا یہ ضروری ہے۔ اور 3 بار اچھی طرح سے چہرہ دھویا جائے۔ اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کیا جائے، اور 3 بار جو بال چہرے کے اوپر ہیں ان کو دھو لیا جائے، اور جو بال نیچے ہیں گلے کی طرف ان کا خلال کر لیا جائے، اور یوں اچھی طرح سے 3 بار چہرہ دھو لیا جائے۔ اس کے بعد اپنا دایاں بازو دھونا ہے، اور دایاں بازو کونی سمیت دھونا ہے۔ کچھ لوگ کونی تک دھوتے ہیں، لیکن کونی سمیت دھونے کا حکم ہے، یعنی کونی بھی دھلنی چاہیے۔ اگر کونی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں اور بے احتیاطی کی وجہ سے ان کی کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو ایسے وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، نماز میں تو بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا کونیوں سمیت بازو کو دھوئیں، اس لیے کونیوں کے اوپر تک ذرا بازو دھوئیں تاکہ اچھی طرح سے کونیاں بھی دھل جائیں، اور 3 بار بازو کو دھویا جائے۔ پھر اسی طرح 3 بار بائیں بازو کو دھویا جائے کونی کے اوپر تک، اور دونوں بازو کو اچھی طرح سے 3 بار دھونے کے بعد پھر سر کا مسح کیا جائے۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کیا جائے گا تو اس میں فرض بھی ادا ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اب مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی غور سے دیکھ لیجئے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی یہ 3 انگلیاں یوں جوڑ کر آپس میں ان کے سروں کو ملا دیا جائے، اور یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا علیحدہ کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، یوں ملا کر رکھیں، اور پھر ایسے ہی یہ اپنی پیشانی پہ رکھیں جہاں پہ بال اگتے ہیں، اور ایسے ہی یہ 3 انگلیاں ان سے سر کا مسح کرتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں جہاں تک بال ہیں، یعنی گردن تک لے جائیں۔ پھر یہاں تک جب پہنچ گئے ہاتھ تو پھر یہاں سے اپنے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس ہتھیلی کو اپنے کانوں کے پیچھے سے آگے لے آئیں، ایسے۔ تو اب یہ 3 انگلیوں سے بھی مسح ہو گیا، ہتھیلی سے بھی ہو گیا۔ اب یہ 2 انگلیاں یعنی شہادت کی انگلی رہ گئی اور انگوٹھا رہ گیا، تو شہادت کی انگلی کو کان کے بیچ میں یوں پھیر دیں، یعنی کانوں کا مسح کریں، کانوں کے بیچ میں یہ انگلی شہادت کی پھیریں، اور انگوٹھا جو ہے انگوٹھا کان کے پیچھے سے آگے کی طرف لے آئیں، ایسے یوں کان کے بیچ میں شہادت کی انگلی پھیر کر اپنے انگوٹھے کو یوں کان کے پیچھے سے آگے کی طرف لائیں تاکہ کان کے پیچھے کا مسح بھی ہو جائے اور کان کے اندر کا مسح بھی ہو جائے۔ اب یہ سیدھا ہاتھ جو ہے
اس سے مسح ہو چکا، ہتھیلی کا بھی ہو گیا، 3 انگلیوں کا، شہادت کی انگلی، انگوٹھا، یہ پورا ہاتھ استعمال ہو چکا، تو اب الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح کرنا ہے۔ یوں الٹا ہاتھ کر کے تو ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح کریں، لیکن گردن کا مسح کرتے وقت یہ یاد رہے کہ گردن کا جو پچھلا حصہ ہے اس کا مسح کرنا ہے، آگے جو حصہ گلا ہے گلے کا مسح نہیں کرنا ہے، گلے کا مسح نہ کریں، صرف گردن کے پچھلے حصے کا یوں مسح کریں اور ہاتھ یہاں سے ہی ہٹا لیں، آگے گلے کی طرف ہاتھوں کو نہ لائیں۔ یہ گردن کا مسح ہو گیا، یعنی کہ یہ مسح کرنے کا سنت طریقہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اب مسح کر لیا تو اس کے بعد اپنے پاؤں دھوئیں، پہلے دایاں پاؤں اچھی طرح سے دھوئیں 3 مرتبہ، اور پھر بایاں پاؤں اچھی طرح سے دھوئیں 3 مرتبہ، اور چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے جو جوڑ ہیں ان انگلیوں کے جوڑوں میں خلال کریں، پانی پہنچائیں، چونکہ جوڑوں کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے اور جوڑ خشک رہ جاتے ہیں، اس لیے پاؤں کی انگلیوں کے جو جوڑ ہیں ہاتھ کی انگلی ڈال کر وہاں پہ اچھی طرح سے پانی داخل کیا جائے اور ان کو تر کیا جائے تاکہ کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ بعض اوقات لوگ احتیاط نہیں کرتے تو انگلیوں کے جوڑ خشک رہ جاتے ہیں، یا پھر پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، یا ٹخنا خشک رہ جاتا ہے۔ پاؤں تو دھوتے ہیں لیکن ٹخنوں تک دھویا لیکن ٹخنا خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، ٹخنوں سمیت دھونے کا حکم ہے۔ یاد رہے کہ ٹخنوں تک نہیں، ٹخنوں سمیت دھونے کا حکم ہے، لہٰذا جب پاؤں دھوئیں تو ٹخنوں کے اوپر تک دھوئیں تاکہ ٹخنے بھی اچھی طرح سے دھل جائیں اور خشک نہ رہیں، ایڑیاں اچھی طرح سے دھل جائیں، خشک نہ رہیں، پاؤں کا کوئی حصہ، بلکہ وضو کے اعضاء جو دھونے ہیں ان میں سے کوئی حصہ بھی اگر بال برابر بھی خشک رہ گیا تو وضو نامکمل ہے، وضو نہیں ہوا، تو احتیاط کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ یہ وضو کا مسنون طریقہ تھا۔ اب وضو کے چند ضروری مسائل بھی سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے جب وضو کرنا ہے تو طہارت کی نیت کرنی ہے، وضو کی نیت کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، اور یہ نیت کر کے پھر وضو شروع کریں۔ اب وضو جب کریں تو کوشش کریں کہ وضو کا جو پانی ہے اعضاء سے جو ہو کر نیچے آ رہا ہے وہ پانی اس سے اپنے لباس کو بچائیں۔ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں تو وہ جو پانی دو اعضاء کو دھوتے ہیں وہ پانی سارے کا سارا ان کے لباس پہ پڑا ہوتا ہے، تو ایسا کرنے سے گریز کریں، چونکہ جو پانی اپنے اعضاء کو دھو کر نیچے آ رہا ہے تو وہ پانی مستعمل پانی ہے اور اس پانی کو لباس پہ پڑنے سے بچایا جائے۔ اور پھر وضو کرتے وقت کوشش کریں کہ دنیاوی باتیں کرنے سے گریز کیا جائے اور دعائیں پڑھی جائیں، کلمہ شریف پڑھا جائے، کوئی دعا پڑھی جائے اور یوں وضو کیا جائے یا خاموشی کے ساتھ وضو کیا جائے۔ اور وضو کرتے وقت اس بات کا خیال بھی رکھیں، یہ بات لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی کہ 3 بار دھونا ہے ہر اعضاء کو، تو لوگ یوں کرتے ہیں کہ اگر چہرہ دھونا ہے تو 3 چھینٹے چہرے پہ مار دیے، 1 2 اور 3 بار پانی ڈال دیا چہرے پہ کہ ہم نے چہرہ دھو لیا۔ بازو جب دھوتے ہیں تو پھر 3 چلو پانی لیتے ہیں اور یوں بازو پہ ڈال لیتے ہیں، ایک بار پانی لیا یوں ڈال لیا کہ بازو دھل گیا، پھر دوسری بار اور پھر اسی طرح تیسری بار۔ لیکن یاد رہے کہ 3 بار پانی لینے کا حکم نہیں ہے بلکہ 3 بار دھونے کا حکم ہے، ہر اعضاء کو 3 بار دھونے کا حکم ہے، 3 مرتبہ پانی لینے کا حکم نہیں ہے۔ تو 3 مرتبہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار ایک اعضاء کو اچھی طرح دھو لیا، مکمل ایک بار اچھی طرح سے دھو لیا تو پھر دوبارہ پھر دھو لیں، پھر تیسری بار پھر دھوئیں۔ تو 3 بار دھونے کا حکم اس لیے ہے کہ اس احتیاط کی وجہ سے کہ کوئی بھی حصہ وضو کے اعضاء کا خشک نہ رہ جائے۔ اگر ایک بار دھونے کے بعد کوئی حصہ خشک رہ بھی گیا تو جب دوسری بار وہ اعضاء دھوئیں گے تو وہ دھل جائے گا، اور اگر دوسری بار بھی غلطی سے کوئی حصہ رہ گیا خشک
تو جب تیسری بار دھوئیں گے تو پھر تو وہ دھل ہی جائے گا۔ یعنی یہ احتیاط کی وجہ سے 3 بار وضو کے اعضاء کو دھونے کا حکم ہے، تاکہ کوئی جسم کے وہ اعضاء جن کو دھونا وضو میں ضروری ہے ان میں سے کوئی حصہ بھی بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ وضو کا مسنون طریقہ تھا، وضو کے چند ضروری مسائل تھے جو بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو صحیح سنت کے مطابق وضو کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔